کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کون سا شخص ہے جس کے دل سے یہ آواز نہیں نکلے گی یہ دعا پہ آمین، جو نہیں چاہتا ہوگا کہ ٹھنڈک مل جائے؟ ہر ایک چاہتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام بنا دے، رہنما بنا دے، پیشوا بنا دے۔ بہت سارے احباب کو دعا کا پہلا جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں دعا کا پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ لیکن مولانا یہ آگے کیا جملہ ہے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ جو صاحب آیت کے اس حصے کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنا دیں۔ جب وہ پکا حافظ بن جائے اور تراویح میں قرآن مجید سنانے کے قابل ہو جائے، اور رمضان میں تراویح میں جب وہ قرآن مجید آگے مصلی پر کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوگا تو پیچھے دیکھیے گا کہ کتنے متقی حضرات کا یہ امام ہے، کتنے تہجد گزار بزرگوں کا یہ امام ہے۔ پھر اس وقت سمجھ میں آئے گا یہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ اللہ یہاں بیٹھنے والے ہر بچے کو متقین کا امام بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مولانا یہاں ہال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی بھی لگاتے ہیں، ماشاء اللہ۔ آپ حضرات بھی، گرمی کا موسم شروع ہونے لگا ہے، گھروں میں آپ حضرات بھی ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں تاکہ اس میں سے ٹھنڈی ہوا آئے۔ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ایک اچھا سا ایئر کنڈیشن لے کر آئے مہنگا سا اور لا کر گھر میں رکھ لیں اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے تو کتنا غصہ چڑھتا ہے؟ ہزاروں روپے خرچ کر ڈالے، اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آتی، فوراً شکایت کرے گا جا کر اس دکاندار سے، اس کو فون کرے گا، اتنا مہنگا میں اے سی لے کر آیا ہوں، اس میں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی۔ وہ کہتا اللہ کے بندے صبر کرو، میں ایک مستری کو بھیجتا ہوں، ٹیکنیشین کو، وہ آ کر دیکھتا ہے۔ اس ٹیکنیشین نے آ کے دیکھا ایئر کنڈیشن کی، سر پکڑ لی، وہ مستری نے سر پکڑ لی، کہنے لگا بھائی صاحب یہ جو آپ نے ایئر کنڈیشن لیا ہے، اس ایئر کنڈیشن کی جو تار ہے نا، اس کو بجلی کے ساتھ لگائیں، اس طاقت سے اس کا تعلق جوڑیں جس طاقت سے ایئر کنڈیشن چلتا ہے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ آپ نے تو اس طاقت سے تعلق ہی نہیں جوڑا۔ ویسے یہ ساروں کو پتہ ہے، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے یہاں بیٹھنے والا جو اے سی لے کر اس کا پلگ نہ لگائے، سوئچ آن نہ کرے۔ ساری عقلیں ہیں، لیکن یہ پیدائشی نہیں ہے، کسی نے سمجھائی تھی، بار بار کہیں تھی، دل میں بیٹھ گئی۔ یہ پیدائشی طور پر ہر انسان کو نہیں پتا کہ اے سی بجلی سے چلتا ہے، کسی نے بتایا ہے، بچپن سے سنتے آئے، دیکھتے آئے، ماحول بنا۔ لیکن وہ انسان جو گھر میں اے سی لے کر آئے اور اتنا غافل ہو کہ بجلی سے تعلق اس نے نہیں جوڑا، اس طاقت سے جس سے یہ مشین چلتی اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے،
ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن یہ کتنا غافل انسان ہے کہ دعا تو مانگتا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، لیکن اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کا تعلق اس طاقت سے نہیں جوڑتا جس طاقت سے تعلق جوڑنے سے اولاد سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے۔ وہ طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اگر یہ انسان اپنے بیوی بچوں کو اپنا تعلق بھی، اپنے گھر والوں کا تعلق بھی، اپنے بچوں کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ قائم کرے گا، پھر ملے گی ٹھنڈک اولاد سے بھی، گھر والوں سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑنے کے بنیادی طور پر 2 طریقے بتائے، ایک نماز قائم کرنا اور ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ کیوں پڑھائیں اپنے بچوں کو قرآن؟ کیوں پڑھائیں نماز؟ اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے قائم ہوگا، پھر ٹھنڈک ملے گی۔ پھر میں مثال دیتا ہوں۔ آپ حضرات گھر میں ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، ایک بڑے مشکل اور بڑے کڑوے سوال کا جواب دینے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ بڑا کڑوا سوال ہے، اس کا جواب سمجھیے گا۔ اس کا جواب آج کل پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آ رہا، بڑے پریشان ہیں۔ بچوں کو حافظ بھی بنایا ہے، ناظرہ بھی پڑھایا ہے، مدرسے میں بھی داخل کیا ہے، حفظ بھی کروا لیا ہے، پھر اس کے بعد ایک سوال ہے، بہت کڑوا سوال۔ میری عزیزان محترم، اگر اس کا جواب سمجھنا ہے تو ایک دفعہ تیز گرمی کے موسم میں جب آپ ایئر کنڈیشن چلا کر کمرے میں رکھیں تو اگر کوئی بچہ تھوڑا سا دروازہ کھول دے، ہم کتنی سختی سے پیش آتے ہیں، بند کرو دروازہ، پتہ نہیں ہے اے سی چل رہا ہے، یعنی باہر سے تپش نہ آئے نا، گرم ہوا نہ آئے، ورنہ ساری ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک ختم ہو جائے گی۔ ہم جب ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں تو ہر وہ کھڑکی، ہر وہ دروازہ، ہر وہ روشن دان بند کر دیتے ہیں جہاں سے باہر کی تپش آ سکتی ہو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اگر ہم اس کو بند کریں گے، تپش اندر نہیں آئے گی تو اے سی کی ہوا بڑی ٹھنڈی ملے گی۔ سارے سمجھ رہے ہیں اس بات کو، لیکن یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ بچے کو حافظ تو بنا دیا، کہتے مولانا آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، آپ علماء، ہم بچوں کو حافظ بنا دیں تو یہ ٹھنڈک ملے گی، یہ ہوگا، بھلا ہوگا۔ مولانا کوئی نہیں ٹھنڈک ملی، میرا بچہ حافظ ہے، نہیں ٹھنڈک مل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محترم، جہنم کی تپش کے کچھ دروازے گھر میں کھلے ہوئے ہیں، ان کو بند کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو حافظ بنایا اور دوسری طرف تفریح کے نام پر محبت میں آ کر اس کو ایسی تفریح کے سامان مہیا کیے ہیں جہاں سے جہنم کی تپش آ رہی ہے، تو میرے بھائی، حفظ قرآن کا قصور نہیں ہے، یہ ایئر کنڈیشن تو کمال کا ہے، ٹھنڈک، یہ بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ حافظ بھی بالکل ٹھیک بنا ہے، بڑا پکا اس کو یاد ہے، لیکن مہربانی کیجئے یہ ذرا تپش جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے دروازوں کو بند کیجئے۔ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں تمام حضرات۔
یہاں کوئی بھی ایک بھی شخص، کوئی سمجھدار بندہ کیوں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنے گھر میں کمرے کے اندر سخت گرمی میں ایئر کنڈیشن بھی لگائے اور پھر اس کے بعد اسی کمرے کے اندر ہیٹر بھی لگائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی عقل مند یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن گھر میں کچھ ہیٹر بھی ہم نے جلا کے رکھے ہوئے جن سے جہنم کی تپش آ رہی ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ ہیٹر کون سے جل رہے ہیں۔ ادھر بچہ ایک پارہ بھی پڑھتا ہے قرآن کا، سناتا ہے، قاری صاحب بھی گھر آتے ہیں، ان کو بھی جناب صبح بھی ایک پارہ، دوپہر بھی ایک پارہ، شام بھی ایک پارہ، اور اسی کمرے کے اندر کچھ جہنم کدے سے آوازیں بھی آتی ہیں جن میں اللہ کا غضب بیچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ٹھنڈک نہیں آتی میرے عزیزان محترم۔ میں نے بڑے کڑوے سوال کا جواب دیا ہے، سمجھیے گا اس چیز کو۔ بچے کو حافظ بنایا ہے، اسے ٹھنڈک چاہتے ہیں تو بعد میں اس ماحول کو بھی قائم رکھیے کہ جس ماحول میں اس بچے سے ٹھنڈک ملتی۔ ایک طرف ہم جائے نمازیں بچھا کر نمازیں پڑھیں اور دوسری طرف اسی کمرے میں خرافات، اسی کمرے میں اللہ کی نافرمانیاں، اور پھر کہیں کہ گھر والوں سے ٹھنڈک نہیں ملتی۔ جی ہمیں کچھ ترتیب قائم کرنی پڑے گی۔ دعا مانگی کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ جب ہم اسی مشین سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس مشین بنانے والے کی ہدایات پر 100% عمل کرتے ہیں، 100% عمل کرتے ہیں۔ باقاعدہ وہ کتاب دیکھ دیکھ کر مطالعہ کرتے ہیں بار بار، وہ جو ایئر کنڈیشن کے ڈبے کے اندر کتاب تھی، بار بار مطالعہ کرتے ہیں، اس کو کہاں لگانا ہے، اس کو کتنے وولٹیج کی بجلی دینی ہے، اور اگر کوئی کولر خریدا ہے، ایئر کولر خریدا ہے، اس میں پانی کتنا ڈالنا ہے، اور اس میں جناب کیا کرنا ہے، کہاں لگانا ہے۔ بڑے ہم طریقے سلیقے سے ان مشینوں کو لگاتے ہیں جن سے ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات ایئر کولر لگاتے ہیں، کہتے ہیں ایئر کنڈیشن بہت نقصان دیتا ہے، جیب کو بھی نقصان دیتا ہے، صحت کو بھی نقصان دیتا ہے، تو وہ ایئر کولر لگاتے ہیں۔ اب وہ ایئر کولر خرید کر لے کر آیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ اس دکاندار نے کہا اس ایئر کولر کے اندر پانی ڈالیے گا مولانا صاحب، پانی ڈالیے گا اس میں، سادہ پانی، اور پھر اس کے بعد اس کو بجلی کی طاقت سے اس کا تعلق جوڑیے گا تو اس میں سے ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ اس کا سسٹم ایسا ہے، نظام ایسا ہے، ایسی مشین ہم نے بنائی ہے یہ کولر۔ اور پھر جب وہ کولر گھر میں لے کر آئیں تو یہ صاحب پڑھے لکھے قابل یہ کیا سوچتے ہیں، یہ کہتے یہ ہیں، عجیب آدمی تھا، کہتا ہے اس مشین کے اندر پانی ڈالنا اور بجلی کے ساتھ لگانا۔ اب دیکھو نا، ہزاروں روپے کا کولر لے کر آیا ہوں میں، اس میں ڈالوں گا سپر پیٹرول، اس کی ٹینکی میں مہنگا اتنا ہے نا، اس میں پیٹرول ڈالوں گا۔ جی پیٹرول ڈالنے کے بعد ایئر کولر میں وہ اس کا تعلق جوڑ دے بجلی کے ساتھ، آگے کیا ہوگا سب حضرات جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے بچے بنائے ہیں، ہمارے گھر والے بنائے ہیں۔ اللہ نے پتہ کیا کہا ہے قرآن مجید میں؟ یہ کہا ہے کہ ہم نے ان بچوں اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ کچھ ٹینکیاں لگائی ہیں، ٹینکیاں، پیٹ معدہ، اس میں پاکیزہ حلال غذا ڈالنا، پاکیزہ حلال غذا ڈالنا،
آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی گھر والوں سے اور اولاد سے. لیکن اگر یہ انسان یہ کہے کہ حلال مال میں تو اتنا ذائقہ نہیں ہے، میں تو سود بھی لوں گا، رشوت بھی لوں گا، حرام بھی کماؤں گا، دوسروں کے حق بھی ماروں گا، ملاوٹ بھی کروں گا، اور اس کے بعد کماؤں گا اور کمانے کے بعد اپنی اولاد کو کھلاؤں گا، یتیموں کا حق ماروں گا، پیسہ زیادہ آئے گا، پھر اس کے بعد میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، بیوی کو کھلاؤں گا. اور اللہ قرآن مجید میں کیا سمجھا رہا ہے؟ الذین یأکلون، وہ لوگ کہ جو اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. یعنی حرام مال یہ آگ ہے. معلوم ہوا اگر گھر والوں اور اولاد کے پیٹ میں انسان حرام مال ڈالے، آگ ڈالے، اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ ٹھنڈک عطا فرما. کتنا عقل مند انسان ہے معاشرے کا. یعنی خالق جو مال کا خالق ہے، جو نعمتوں کا خالق ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حلال مال ڈالنا اس کی ٹینکی کے اندر، اور یہ باپ یہ ماں آج حرام مال جب منتقل کریں گے، اس اولاد کے اندر ٹھنڈک والی ہوا نہیں آئے گی، کچھ اور ہوگا، تپش آئے گی اس اولاد سے. آج حلال مال اولاد کو کھلانا ہوگا اور اس کو ان طریقوں کے مطابق چلانا ہوگا. اذان کتنے بجے؟ اذان 45. یہ اس اللہ کی بنائی ہوئی مشین کو کس طرح چلائے؟ بس اب آج چند منٹ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں. جب ضرورت پیش آ جائے کہ اللہ نے ان بچوں کی جو مشین بنائی ہے، ان کو ہم کس طرح چلائیں کہ جس سے ان کی مشین بالکل ٹھیک رہے اور اس میں سے ٹھنڈی ہوا آتی رہے. جب آپ حضرات کو ضرورت پیش آ جائے تو سورہ لقمان دوسرا رکوع، سورہ لقمان دوسرا رکوع، اس کی تلاوت کر لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز ایک ایک پوائنٹ، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خالق نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے اولاد کی تربیت کا. جب لقمان علیہ السلام کو اللہ نے جب دانائی دی تھی تو اس وقت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی تھی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. یہ انسان اپنے بچوں کے عقیدے پر محنت کرے، ان کے ایمان پر محنت کرے. اور آج مائیں بسا اوقات کیسے شرک سکھاتی ہیں. ممکن ہے کوئی صاحب تشریف فرماؤ کہ مولانا چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو اتنا مشکل مضمون نہیں سکھایا جاتا نا. میں تو کہتا ہوں دودھ پیتے بچے کو ماں شرک سکھاتی ہے. کیسے؟ آپ ذرا الفاظ تو ذرا سنیے گا کیسے. بیٹا دودھ پی لو ورنہ تمہیں ڈوگی کھا لے گا. ڈوگی کتا، دودھ پیو ڈوگی کھا لے گا. دودھ پیو ورنہ تمہیں بھالو لے جائے گا. دودھ پیو ورنہ تمہیں بوری والا بابا لے جائے گا. دودھ پیو ورنہ تمہیں اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی. میں نے بھی بہت مختصر بات کی ہے. یہ مائیں آج مخلوق سے ڈراتی ہیں، ان دودھ پیتے بچوں کو خالق کا نام نہیں لیتی. یہ بچے جب جوان ہو جاتے تو بھی مخلوق سے ڈرتے، خالق سے نہیں ڈرتے. ان کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ اللہ نے دودھ دیا ہے. بیٹا دودھ پیو، اللہ ناراض ہو جائے گا. کاش بار بار کہا ہوتا. پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک.
وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ان اشکر لی ولوالدیک، یہ ماں باپ کا بھی شکر گزار بندہ بنے اور اللہ کا بھی شکر گزار بندہ بنے۔ بچے کی تربیت اس انداز سے ہو۔ پھر اگلی بات، میں اس پورے رکوع کا خلاصہ چند منٹ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جو صاحب چاہیں کہ میں اپنے بچے کی تربیت کیسے کروں، وہ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع کی تلاوت کرے اور ترجمہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چٹان کے اندر ہوگی، کسی پتھر کے اندر ہوگی، کسی کوئی ذرہ برابر کوئی چیز ہوگی آسمان و زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی خبر رکھتا ہے، جانتا ہے۔ بچے کے ایمان پر محنت اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پھر اس پر محنت کیا؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ایک تو یہ سکھانا ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر۔ کب سے سکھانا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم بتایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ 7 سال کے بچے کو نماز کا عادی بنائیں، ابھی اس پر نماز فرض ہونے میں 7 سال باقی ہے۔ جب بالغ ہوگا، سمجھدار ہوگا، یہ خود نماز پڑھے گا، آپ 7 سال سے اس کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ یہ ایک بہت اہم سوال کا جواب ہے۔ لوگ آج کل ایک سوال کرتے ہیں کہ اس میڈیا کی گندی ثقافت سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب آیت کے اس حصے میں ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ایک دفعہ آپ اپنے بچے کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھا دیں، بیٹا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ ایک دفعہ اس کا یقین بنا دے کہ وہ بچہ کسی چیز کو دیکھے، کسی چیز کو سنے اور فیصلہ سنا دے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ اگر آپ نے اچھائی اور برائی کی تمیز اس نسل میں پیدا کر دی، انشاءاللہ یہ میڈیا کہیں چلا جائے، اللہ آپ کے بچے کو گمراہیوں سے بچائے گا، بشرطے کہ ان کے اندر اچھائی اور برائی میں، نیکی اور گناہ میں تمیز کا سلیقہ پیدا کر دیں ایک دفعہ۔ پھر ان بچوں کے اندر صبر اور برداشت پیدا کیجیے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کیا کر۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کو کہتے ہیں، ان نوجوانوں کے اندر آج کل صبر کا مادہ نہیں، ان کے اندر برداشت نہیں ہے۔ میرے محترم، یہ نوجوانوں پہ تربیت کرنے کی، یہ تو بہت لیٹ کر دیا آپ نے، یہ تو بچپن کے اندر سکھانا تھا کہ یہ مشکلات زندگی کی سہارنے والے نوجوان بن جائیں، اس کی تربیت بچپن کے اندر۔ آخر میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یوں فرمایا اپنے بچے کو کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے پیارے بیٹے، لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہے۔ جو حضرات مختلف میدانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آج فیس امپریشن، چہرے کا تاثر، یہ پوری سائنس بن چکی ہے، یہ پوری سائنس بن چکی ہے۔ کیا ہوٹل کا بیرا، کیا ایک میڈیا کا بندہ، اور کیا ایک میزبان، اور کیا ایک ٹیلی فون میں موبائل کمپنیوں والے یہ آواز پر اور چہرے کے تاثر پر اتنی تربیت کرواتے ہیں کہ اگلا کچھ کہتا رہے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ کو نظر آتی، ذرا بل نہیں آتا۔ چہرے کے تاثرات کی تربیت، اپنے بچے کے چہرے کے تاثرات کی تربیت کیجیے۔ بیٹا کسی کے سامنے جانا تو کیسے رہنا ہے،
لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، بچے کے چال کے اندر اتراہٹ نہ ہو، تکبر نہ ہو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کو مخلوق بھی پسند نہیں کرتا. آج کی نشست کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے عرض کیا کہ یہ دعا مانگیے، خوب دعائیں مانگیے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. لیکن ان معصوم بچوں سے اگر آپ آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں تو پھر قرآن حکیم کتاب ہدایت، جس اللہ نے ان بچوں کو بنایا ہے انہوں نے ایک کتاب بھی دی ہے اس اللہ نے، وہ قرآن حکیم ہے. اسے کھولیے، اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے، اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کر دے، اور پھر ہم سب کے حق میں اللہ یہ دعا قبول کر لے. اے اللہ آج جو یہاں بیٹھا ہے، اے اللہ سب کے گھروں میں اے اللہ سکون عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما دے جو نیکی اور اعمال صالحہ والی زندگی ہو، عافیت والی زندگی ہو، برکت والی زندگی ہو. ایک دفعہ پھر تمام حفاظ کرام کو، تمام اساتذہ کرام کو، تمام منتظمین کو دل جان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعا جو انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد دی تھی، وہ دعا ایک ایک کے حق میں اللہ قبول فرما لے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.